السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مسلیاً وبعد، ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اب تھوڑا بیدار ہو کے سنو، تھوڑی دیر بولوں گا، اس لیے میں نے لمبا خطبہ مسنونہ نہیں پڑھا، اور یہ وقت لمبی تقریر کا ہے بھی نہیں، کیونکہ تقریر اس کو کہتے ہیں جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ انسان جب بولے تو سننے والا سنتا چلا جائے۔ یہ موقع نہیں ہے، موقع اس لیے نہیں ہے کہ ابھی ہمارے فضیلت الشیخ ابو عریب مطیع الرحمن شیخ محمد المدنی صاحب کا جو مشن ہے اور اس مشن سے جڑا ہوا جو سفر ہے وہ ابھی باقی ہے، جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا۔ ہر جگہ یہ 5 منٹ کے لیے پہنچتے ہیں، لیکن وہ کئی گھنٹوں پر طویل ہو جاتا ہے شیخ، اور خاص طور پر یہاں جہاں ہم لوگ موجود ہیں، شیخ عبدالرزاق صاحب اچھی نظامت فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے تھوڑی زیادتی کی، میرے بارے میں جو کچھ کہا ساری سچائیاں نہیں ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ یہ سب لوگ چیز ہیں، یہ سب لوگ بولو کیا ہیں، اور میں ناچیز ہوں۔ تو اب نہیں، سچی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ سچی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو ان علماء کے بیچ میں بہت چھوٹے قد کا محسوس کرتا ہوں۔ جب میں بیٹھتا ہوں، خاص طور پر فضیلت الشیخ شیخ سراج صاحب، جن کو ہم لوگ شیخ سراج نام سے موسوم کرتے ہیں، بہت احترام کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ مفتی دیار سمجھتے ہیں، میں ذاتی طور پر اپنے آپ کو ان کے سامنے ایک طالب علم محسوس کرتا ہوں۔ شیخ موجود ہیں، تعریف نہیں کر رہا ان کی زبان پر، مجھے آج بھی کسی مسئلے میں اگر تردد ہوتا ہے تو میں بلا تردد ان سے فون کرتا ہوں، یہ صحیح ہے شیخ، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم تمام علماء کو زندگی بھر طالب علم بن کے رہنا چاہیے۔ جہاں پر آپ کو لگے کہ میں ان سے پوچھوں گا یہ مسئلہ، تو قرآن کریم کی اس آیت کو یاد رکھ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو ہم تمام علماء کی اور آپ عزیزات کی جو کل عالمہ بنیں گی، آپ تمام لوگوں کی، ہم تمام لوگوں کی زندگی کا یہ مشن ہونا چاہیے کہ جہاں پر جو مسئلہ صحیح سے آپ کو نہ آتا ہو، جس کے بارے میں صحیح دلیل نہ معلوم ہو، تو زبردستی مفتی بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تعلمون، پوچھ لیا کریں۔ شیخ محترم کی کتاب ابھی انہوں نے دہانہ کے بہت پہلے ہم لوگوں کی نظر سے گزری ہے، بلوغ المرام کی تحقیق جو شیخ نے کی ہے، کیا بہترین عربی ہے، کیا بہترین زبان ہے، دعا کی کتاب ان کے سامنے آئے، ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ تو میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، صرف میں یہ کہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سچ مچ ان تمام علماء کرام کے سامنے جو یہاں پر بیٹھے وہ، بلکہ میں نے تقسیم کیا تھا شیخ، یہ دراسات کے لیے ہے، یہ دراسات کے لیے، دراسات اولیاء کے لیے، ہم لوگ کلیہ والے ہیں۔ شیخ نے ان تمام لوگوں کو اپنے ادھر بیٹھایا، ہم کو ادھر سائڈ کر دیا، سمجھا کہ نہیں سمجھا آپ لوگوں نے؟ تو میں نے سوچا کہ نہیں، اس پر تھوڑی سی توضیح ہو جانی چاہیے۔ تو میں واقعی ناچیز ہوں، بس اللہ کی طرف سے جو توفیق ملی ہے اس کی وجہ سے آپ لوگوں سے روبرو ہو جاتا ہوں۔ 2-3 باتیں کروں گا جلدی اور پھر میں اس قافلے کے ساتھ نکل جاؤں گا انشاءاللہ۔ 2-3 باتیں میری عزیزات، میری طالبات، میرے دل کے ٹکڑوں، وہ یہ ہیں کہ آپ لوگ کیا ہیں، جلدی سے بولو، طالب علم ہیں، طالبہ ہیں۔ علم ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو علم حاصل کرنا ہے، آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ علم کیسے حاصل ہوگا؟ جلدی سے بولو، جلدی بولو، اگر جلدی سننا ہے، نہیں تو جلدی بات میں ختم کر دوں گا۔ جی بولو، کیسے؟ ایک شعر یاد رکھو، ہمیشہ یاد رہے گا تم کو یہ مفہوم، بولو، پڑھو میرے ساتھ۔ اگر زمانے میں حصول علم بے محنت، اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت، اگر ہوتا زمانے میں حصول علم بے محنت، تو بس ساری کتابیں ایک جاہل دھو کے پی لیتا۔ ماشاءاللہ، بہت ذہین بچیاں ہیں شیخ، یاد کر لیا ایک، بولو کیا ہے؟ تو بس ساری کتابیں ایک جاہل دھو کے پی لیتا۔ کیا پتا چلا کہ بغیر محنت کیے علم
نہیں آ سکتا ہے. یہ اصل قرآن کریم کی جو آیت ہے وَعَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان جو محنت کرے گا اس کو نتیجہ اچھا ملے گا. جو بچی خود سے پڑھے گی، خوب پڑھے گی، اس کا رزلٹ اچھا آئے گا. اور جو محنت نہیں کرے گی وہ کیا کرے گی؟ فیل ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی، رسوائی کا ذریعہ بنے گی. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو محنت کرنی ہے. اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرنا ہے. وہ کام کیا کرنا ہے کہ آپ کو برائیوں سے بچنا ہے. برائیوں سے بچنا ہے. سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ جی جلدی سے بولو، جلدی جلدی. کچھ نہیں سمجھ میں آیا. غیبت کرنا نہیں. ان الشرک لظلم عظیم. کیا کرنا ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک سے خود کو بچانا ہے. یہ جملہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ جین جی کا زمانہ ہے، جین زی کا زمانہ ہے، نیا دور ہے. نوجوان بگڑ چکے ہیں. اور آپ جب ان کے گھر میں جائیں گے تو وہاں جا کر کے آپ کو اندلس کے ان ماں بہن بیٹیوں کی طرح سے جس گھر میں سارے مرد، اس گھر کا مرد، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، سب کے سب عیسائی ہوا کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہوا کرتے تھے. اور ان لوگوں نے اندلس جیسی سرزمین کو تباہ و تاراج کیا، اس کو اسلامی ثقافت کو ملیا میٹ کیا. وہاں پر اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا. لیکن وہ چند ہماری جس کے دل میں ایمان تھا، جس کے اندر شریعت کا علم تھا، اللہ کا خوف تھا، رسول کی محبت تھی، وہ بیٹیاں، ان بیٹیوں کو ان لوگوں نے اپنا غلام بنایا، لونڈی بنایا. یہ بیٹیاں گھر میں گئیں، عیسائیوں کے یہاں رہنے لگیں، وہ بیوی بنا کے رکھنے لگے. لیکن ان کے دل میں ایمان تھا، ان کے دل میں اسلام تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کی محبت تھی. بظاہر وہ عیسائی کے گھر میں رہتی تھی، لیکن ان نے وہاں پر دین کا کام کیا، شرک سے اپنے آپ کو بچایا، آنے والی نسلوں کو بچایا. تو جہاں پر اسلام کا جھنڈا گرایا جا چکا تھا، تم جیسی بیٹیوں کی وجہ سے اسلام پھر زندہ ہو گیا. یہ کمال کسی مجاہد کا نہیں ہے، کمال کسی مرد نہیں ہے، بلکہ یہ کمال تم جیسی بیٹیوں کا ہے. واقعی تمہارے اندر دین ہے، ایمان ہے، جذبہ اسلامی ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر عام بچیوں کی طرح تم بھی ہو. کس کی طرح تم کو بننا ہے؟ تم کو فاطمہ کی طرح بننا ہے، تم کو عائشہ کی طرح بننا ہے، ام سلمہ کی طرح بننا ہے، زینب کی طرح بننا ہے، رقیہ کی طرح بننا ہے، آسیہ کی طرح بننا ہے. نہیں بننا ہے انشاءاللہ. تو کیسے بنو گی تم لوگ؟ جلدی سے بولو. کیا ساس کو رلا کر کے؟ نہیں، ساس کو رلا کر کے بڑی بن سکتی ہو. ابھی شیخ کہہ رہے تھے نا کہ مدرسہ کی پڑھی ہوئی بیٹیاں ساسوں کو رلاتی ہیں. کیا آپ ایسا کریں گی؟ نہیں. یہاں سے جب پڑھ کے جاؤ، اپنے سماج میں رہو، تو آپ کے سماج کی عورتیں گواہی دینے لگیں کہ پڑھ کے آئی ہیں. شیخ سراج صاحب نے کیسی تربیت کی ہے کہ ان کو بہو بنانے کو دل چاہتا ہے. ہم کو لگتا ہے کہ یہ بچی میرے گھر میں آئے گی، میرے سماج میں آئے گی تو ماحول بدل جائے گا. آپ کو یہ تاثر دینا ہے. یہ تاثر کب ہوگا؟ جب آپ ٹھان لیں گے کہ ہم اچھا علم اور تربیت لے کے جائیں گے انشاءاللہ. میں باتوں کو سمیٹ رہا ہوں اور اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. پہلا ظلم کیا تھا اور سب سے بڑی برائی کیا تھی؟ شرک. شرک سے آپ کو ہر حال میں بچنا ہے. یہاں بچنا ہے، یہاں سے جس ماحول میں بھی جائیں گے خود کو بچائیں گے، اور جہاں تک آپ کا دائرہ ہے ان لوگوں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ. تو یہ علم کا نفع ہوگا، علم کا فائدہ ہوگا، اور اس کا ثمر آپ کو، اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. ایسا کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. دوسرا ظلم جھوٹ بولنا ہے. دوسرا گناہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. بچیاں کبھی کبھی جھوٹ بولتی ہیں. بولو نہیں بولنا ہے. عہد کرو آج سے کہ آج بھی نہیں بولیں گے، ادارے میں نہیں بولیں گے، اور گھر میں نہیں بولیں گے، سسرال جائیں گے تو وہاں بھی نہیں بولیں گے. بولو کبھی نہیں بولیں گے. اچھا، نماز میں کوتاہی نہیں کرنی ہے. بہت بڑا گناہ ہے کہ نہیں؟ نماز میں کوتاہی نہیں کریں گے. کریں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. اور گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ. اس کے بعد غیبت کا نمبر آتا ہے. غیبت نہیں کرنی ہے کہ نہیں؟ کیوں میں ان چیزوں کو گنا رہا ہوں، ان برائیوں کو؟ بولو بیٹے، بولو میری بیٹیاں، کیوں گنا رہا ہوں؟ کیوں گنا رہا ہوں؟ میں اس لیے گنا رہا ہوں کہ جو محنت نہیں کرے گا، جو بھی طالب علم ہو یا بچی ہو، جو محنت نہیں کرے گا اس کو علم نہیں آئے گا، اور اسی طرح سے گناہوں میں مبتلا ہوگا، ملوث ہوگا.
اس کو بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ شکوت الی وکین سوء حفظی فاوصانی الی ترکل یا فارشدنی الی ترک فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. جو گنہگار اس کو علم حاصل، تو اگر علم حاصل کرنا ہے تو گناہوں سے بچنا ہوگا اور کاہلی سے بھی بچنا ہوگا. کاہلی بھی نہیں کرنی ہے اور کیا نہیں کرنا ہے؟ ان گناہوں میں ملوث نہیں ہونا ہے. دو باتیں سمجھ میں آ گئیں. تیسری اور آخری بات یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع نکال کے ضرور آؤں گا، آپ لوگوں کے بیچ بیٹھوں گا، لمبی بات کروں گا. آج ٹائم بہت مختصر ہے. انشاءاللہ آخری بات میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہاں جو آپ لوگ بیٹھی ہیں نا، یہاں جو آپ لوگ بیٹھی ہیں، یہ آپ لوگ اصل میں نہیں بیٹھی ہیں. یہاں پر یہ جو جگہ ہے، یہ آپ لوگ یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں. آپ جانتے ہیں چیز، یہاں ہمارے سماج میں اور ہر سماج میں بچیوں کو گھر سے بھیج، بیٹیوں کو گھر سے باہر کتنا مشکل ہوتا ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے شیخ، بہت مشکل ہوتا ہے. شیخ اپنے بچی کو اپنے بھائی کے گھر بہت زیادہ جلدی نہیں بھیجیں گے، زیادہ وہاں نہیں رہنے دیں گے. معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ کے گھر میں آپ کی ماں آپ کے خالہ کے گھر میں 10 دن کے لیے جلدی نہیں بھیجے گی، چچا کے گھر میں جلدی نہیں بھیجے گی. یہ تو قریبی رشتہ دار ہیں آپ کے. اور کسی پڑوس کے گھر میں جلدی، اور آپ کو اگر 1 گھنٹہ کے لیے بھیجا ہے یا 5 منٹ کے لیے بھیجا ہے، ٹائم لمبا ہو گیا تو ماں بے قرار ہو جاتی ہے نا، ابو پریشان ہو جاتے ہیں. 2 دن کے لیے خالہ کے گھر بھیجا، پھوپھی کے گھر بھیجا، آپ گئی وہاں اور 2-3 سے زیادہ آپ اگر رہ گئی ہیں، 3-4 دن گزر گئے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے، فون کرتی ہے، پاپا پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود آپ کی ماں نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے ابو نے اپنے دل میں پتھر رکھ کر کے آپ 2 گھنٹہ کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، مسلسل 365 دن کے لیے ان مشائخ کے حوالے کیا ہے، ان مدیروں کے حوالے کیا ہے. کیوں حوالے کیا ہے؟ ذرا غور کرو میری بیٹیاں، کہ وہ لخت جگر، دل کا ٹکڑا، جس کو ایک ماں، جس کو ایک باپ، گھر کے لوگ تھوڑی دیر کے لیے بھی آنکھوں سے اوجل نہیں ہونے دیتے. بیٹی تھوڑی دیر غائب ہوتی ہے تو ماں کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے، باپ کا دل پریشان ہو جاتا ہے. پھر کس طرح سے گوارا کیا کہ 1 سال کے لیے اپنی بیٹی اپنے گھر سے نکال کر اپنی نگاہوں سے دور کسی ادارے کے حوالے. آپ ذرا غور کرو یہ کیوں کیا؟ یقیناً اس کو بہت برا لگتا ہوگا بیٹی کا دور ہونا. آپ کو بیٹی، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، مجھے احساس ہے کہ آپ کو جتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ کی ماں کی یاد آپ کو آتی ہے، آپ پریشان ہو جاتی ہیں، بسا اوقات سونے جاتی ہیں، ماں کی یاد آپ کو آتی ہوگی، آپ کے نگاہوں کے سامنے ماں کا چہرہ آتا ہوگا، آپ کے پاپا کا چہرہ آتا ہوگا، آپ پریشان ہو جاتی ہیں، بسا اوقات آپ رو دیتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب آپ گھر سے آتی ہیں آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے ابو کے اوپر کیا، آپ کی امی کے چہرے پر کیا بیتتا ہے. رب کعبہ کی قسم، آپ کی ماں آپ کے نگاہوں کے سامنے آتی ہے اور سارا سامان دے کر کے مسکراتے ہوئے، دعائیں دیتے ہوئے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر آپ کی ماں آپ کو روانہ کرتی ہے. لیکن ابھی آپ وہاں سے 2 قدم بھی نہیں ہیں کہ ان کا آنچل بھیگ جاتا ہے، ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں اور وہ اس وقت تک ٹکٹکی لگائے دیکھتی رہتی ہے جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ ان کی نگاہ دور نہیں ہو جاتے. اس دن اس کو کھانا نہیں کھایا جاتا، اس دن اس کو صحیح سے سویا نہیں، 2-4 دن وہ اداس رہتی ہے. اور جب بھی آپ کے گھر میں اچھا کھانا بنے، جب بھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اچھا کھانا بنا، اچھا بنا، میری عزیز بیٹیوں، آپ کے ماں کا لقمہ آپ کے ہاتھ سے اس کے حلق کے نیچے نہیں جاتا. اس کو یاد آتی ہے اپنے بیٹی کی اور وہ سوچتی ہے کہ اگر میری بیٹی آج یہاں ہوتی تو 2 لقمہ میرے ساتھ وہ کھاتی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو، ایسا ہوتا ہے. اس کے باوجود آپ کی ماں نے ان ساری چیزوں کو ایک پتھر بنا کر کے اپنے دل پہ رکھا ہے اور آپ کو وہاں سے ادارے میں بھیجا ہے صرف اس لیے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، صرف اس لیے کہ آپ کے سمر کر کے وہاں سے یہاں آئیں. لیکن اس کے باوجود یہاں آ کر کے اگر آپ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، اپنے مشن کو بھول جاتے ہیں اور یہاں 10 سال 5 سال 2 سال پڑھنے کے بعد جب یہاں سے گھر لوٹتے ہیں، ماں کا ارمان پورا ہونے کو آتا ہے اور ماں اٹھا کر کے کہیں شادی دلاتی ہے اور وہاں جانے کے بعد پھر جب ان کو سننا پڑتا ہے کہ ان کی سمدھن آ کے یہ بولتی ہے کہ کیوں میں نے مدرسہ کو بیٹی کو اپنا
وہاں سے پڑھی ہوئی طالبہ کو میں نے کیوں اپنا بہو بنایا ہے, کیوں میں نے اس کو اپنے گھر لایا ہے. تو ذرا سوچو آپ کی اس ماں کے دل پر کیا بیتے گا, آپ کے بوڑھے ابو کے دل پر کیا بیتے گا, فضا کے چہرے پہ کیا بیتے گا, ان کے دل پہ کیا بیتے گا. ذرا غور کرو ان چیزوں پر, اور یاد رکھو کہ اگر نے اپنے ماں کے دل کو دکھایا ہے, اپنے باپ کے دل کو دکھایا ہے, یا اس طرح کا ارادہ کیا ہے, تو اس دنیا میں بھی آپ کو جھیلنا پڑے گا اور آخرت میں بھی آپ کو جھیلنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی ماں نے آپ کو یہاں پر بگڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا. غور کرو, اگر آپ یہاں پر ہیں تو آپ کے ابو کو پیسہ دینا پڑتا ہے کہ نہیں, جلدی بولو, دینا پڑتا ہے. میں نے گارجنوں کو دیکھا ہے کہ بہت سارے گارجن ایسے بھی ہیں کہ ان میں پیسہ نہیں ہوتا. بسا اوقات باپ میں درد ہوتا ہے, وہ پیسہ لے کر کے وہ جاتا ہے مارکیٹ میں دوائی خریدنے کے لیے. اس بیچ میں فون آتا ہے آپ جیسی بیٹی کا اور کہتا ہے کہ ابو مجھے پیسے کی ضرورت ہے. کو دیکھا ہے میری بیٹیوں کہ وہ بیچارہ اپنے پیٹ کا درد لیے دوائی کی دکان سے واپس آتا ہے, دوائی نہیں لیتا ہے بلکہ ان پیسے کو اپنی بیٹی کے کرنے چلا جاتا ہے. میں نے ان باپوں کو دیکھا ہے کہ آپ پیٹ کو کاٹ کر کے اپنے کرتے کا دامن چھوڑ کے آپ کے دوپٹے کو خریدتا ہے, آپ کے لباس کو خریدتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنی ساری بچیوں میں میری بچی خود کو کمتر نہ محسوس کرے, میری بیٹی خود کو سبکی نہ محسوس کرے, ذلت نہ محسوس کرے, ان کو اپنی غریبی کا احساس نہ ہو. میں بھوکا رہ جاؤں یہ ہوگا, یہ چل سکتا ہے, لیکن میری بیٹی وہاں پر میری غربت کا احساس کر کے شرمندگی اٹھانی پڑے اس کو. آپ کا باپ اتنی قربانی آپ کو دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کا مستقبل بنائے, زندگی بنائے. اس لیے میری بیٹیوں میں یہ کہتا ہوں, تم جو یہاں بیٹھی ہو, تم یہ اپنی ماں کی آرزو ہو, تم اپنے باپ کی تمنا ہو, تم اپنے بھائی کا ارمان ہو, یہ ساری چیزیں تم ہو. اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا, تم نے اگر تعلیم حاصل نہیں کی, تو یاد تم نے اپنے ماں کے ارمانوں کو کچلا ہے, تم نے اپنے باپ کے تمناؤں کو برباد کیا ہے, تم نے اپنے بھائی کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے. اور جو بچی اپنے ارمانوں کو ٹھیس پہنچائے, تمناؤں کو کچلے, اپنے منہ کے دل کو توڑے, رکھو وہ کبھی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے میری عزیز طالبات, تم صرف ایک طالبہ نہیں ہو, تم ایک امت ہو. تمہارے گود میں پلنے والے بچے, تم اگر بہتر مدرسہ بن جاؤ تو تمہاری گود سے پلنے والے بچے امام بخاری بن سکتے ہیں, امام مسلم بن سکتے ہیں, امام ترمذی بن سکتے ہیں, امام نسائی بن سکتے ہیں, اور بے شمار ائمہ بن سکتے ہیں. نہیں بولو. اسی لیے اس مدرسے کی زندگی کو بہت اہم جانو, اس کو قیمتی سمجھو. ٹارگیٹ اپنا مشن تیار. تمہارا ٹارگیٹ صرف ایک ہے, ٹارگیٹ ہے صحیح علم حاصل کرنا, صحیح تربیت حاصل کرنا, اور زندگی میں یہ طے کر لو کہ اللہ کے فرمان کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے, اور ہماری زندگی میں جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں بھی ہم اپنی ماں, اپنے باپ اور اپنے ادارے کی شرمندگی کا لوگ نہیں بنیں گے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عطا فرمائے, اور آپ تمام بچیوں کو اللہ توفیق دے کہ آپ بہترین علم حاصل کریں, بہترین تربیت حاصل کریں, اور مثالی داعیہ بن کر کے اس گھر کو روشن کریں,